سلطان محمد غزنوی کے زمانے میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک تدبیر کی گئی۔ بادشاہ نے خود شاہی لباس اتار کر چوروں کا سادہ لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ہی ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ چور نے کہا کہ ہم لوگ ماہر فن ہے، کوئی عام چور نہیں ہے، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ ہوا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بگا دینا۔ چوروں نے کہا اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بتاؤ۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، چاہے بادشاہ کا محل ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میرے ناک میں یہ خاصیت ہے کہ میں مٹی سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ یہ خزانہ ہے کہ نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے دیوار میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہو، چاہے کتنا ہی بڑا خزانہ نہ ہو، چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی طاقت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا سکتا ہوں یہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو میں اندھیری رات میں دیکھوں پھر دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا اے چور بھائی تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ بادشاہ نے کہا بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے، جب مجرموں کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیروں تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ بادشاہ تھا، اس نے کیا انداز میں اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ یہ سن کر سارے چور بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے کتیب ہو، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ کے ذریعے ہی ہم کو ضمانت مل سکتی ہے۔ چوروں اور بادشاہ نے آپس میں صلح مشورہ کر کے بادشاہ کے محل لوٹنے روانہ ہو گئے، کیونکہ آج صبر یقین نہایت پاورفل ہے، اور سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے محل سے چوری کر کے نکل گئے۔ چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حساب لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دے تاکہ آئندہ جب چوری کرنے ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں، ہم لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں گے۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور درباریوں کو حکم دیا کہ ہمارے محل سے چوری ہوئی ہے اور وہ سب چور مجھے معلوم ہے اور سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چوروں کو ہتھ کڑیاں لگا کر حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ خود وہاں موجود تھا۔ جب 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا، وہ پھانسی کے تخت سے چلا آیا کہ حضور کچھ دیر کے لیے ہماری جانوں کا امان دی جائے، میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو روک دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس چور نے حاضر ہو کر کہا اس رات میں ہم میں سے ہر ایک نے اپنی خاصیت اور ہنر بتایا تھا، وہ ہنر جس پر ہم سب کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا اور آج ہم تختہ دار پر ہے۔ اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جائے گا اگر اس وقت اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرو تو مجرمین پنج سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائے تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ بادشاہ نے کہا تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو قہر میں مبتلا کر دیا، لیکن یہ شخص
جس نے بادشاہ کو پہچان لیا اس کے چشم شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ تو دوستوں، دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنے ہی بدمستیوں میں خدا سے غافل ہے، لیکن قیامت کے دن ان کا یہ ہنر کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو قہر و غضب میں مبتلا کر دیں گے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ نے اللہ کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، تو ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو، جس نے دنیا کے اندھیرے میں خدا کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا، ڈاکٹر انجینئر بننا مانا نہیں ہے، بشرطے کہ آپ رب سے غافل نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا۔ شکریہ۔